اور ہاں ہمارے اوپر جو یہ اعتراض ہے کہ ہم اللہ والے کے آستانے پر جا کر ان سے مانگتے ہیں، سنو میرا بگڑا سنوار دو۔ سلام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت ہی کامن آیت ہے جو کہ اکثر مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کے الٹ ہم دیکھیں تو کچھ لوگوں نے اپنے ہی ایک نعرے بنا رکھے ہیں، جیسے کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باؤل حق بیڑا تک، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا غوث پاک المدد۔ ایسے کئی نعرے آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کہ کھلے شرک ہیں، کیونکہ اس آیت کا مطلب ہی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں، وہ تو غیر اللہ ہے، تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے دربار پر جاتے ضرور ہیں، ان کے پرائیویٹ قبرستان پر ہم موجودگی اپنی ظاہر تو کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں ان سے نہیں مانگتے، ہم مانگتے اللہ ہی سے ہیں۔ اور ہاں ہمارے اوپر جو یہ اعتراض ہے کہ ہم اللہ والے کے آستانے پر جا کر ان سے مانگتے ہیں، سنو ہم شاہ عالم کے مزار پر جا کر، حضرت قطب عالم کے مزار پر جا کر ان سے نہیں مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں۔ علل اعلان میں بول رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہ سن لیں، ہم شاہ عالم کے مزار پر، قطب عالم کے مزار پر، غریب نواز کے آستانے پر، غوث پاک کے آستانے پر جاتے ہیں، جا کر مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں۔ دوسری طرف یہ خود ہی ایکسپوز ہوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ اب کچھ کہیں گے کہ یہ وہابی ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، کچھ کہیں گے کہ یہ دیوبندی ہے، تو کچھ قادیانی، تو کچھ رافضی کا فتویٰ لگائیں گے مجھ کو، لیکن میں کیا ہوں اور آپ کو کیا ہونا چاہیے قرآن کے مطابق؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان ہو کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے۔ اور ایک جگہ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا ومسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ عیسائی، لیکن وہ مسلمان تھا اور وہ مشرک ہرگز نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور جتنے بھی انبیاء گزرے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف یہ مولوی چند پیسوں کے لیے ہمیں قرآن حدیث سے دور رکھتے ہیں، فرقہ واریت سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جب ہم خود قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قرآن حدیث نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ممبر پر بیٹھ کر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایک طرف یہ خود کو دین کا ٹھیکیدار بتاتے ہیں اور دوسری طرف قرآن کو ترجمے سے پڑھنے پر منع کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ دین آسان ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اکیلے مت پڑھو، کسی استاد کی موجودگی میں پڑھو۔ کیوں؟ جب ایک اسٹوڈنٹ فزکس اور کیمسٹری کے نومیریکل اور اس کی ریئیکشنیں لگا سکتا ہے، اسے سالو کر سکتا ہے، اس کے اپوزٹ دین تو آسان ہے، پھر کیوں نہیں وہ گھر پہ سیکھ سکتا؟ اس کے اوپر فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ہٹ کر دوسروں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے رکھنی چاہیے، اور جو اہل ایمان ہیں انہیں تو سب سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت ہوتی ہے۔ اور جبکہ ظالم جان لیتے کہ جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے کہ زور سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے، یہ مزاروں پر جاتے ہیں جیسے کہ میں پرائیویٹ قبرستان کہتا ہوں، وہاں یہ ان سے مانگتے ہیں، تب انہیں توحید کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، مولا غریب نواز، مولا غیب سے مدد فرمائیے، حضور آپ دلوں کے حال بے عزت جانتے ہیں مولا۔ تب انہیں دین کا کوئی خیال نہیں آتا۔ کیا یہی وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج سے 1400 سال پہلے سکھا کر گئے تھے؟ کہ یہی آج مزاروں والا دین ہم غیر مسلموں کو پیش کریں گے؟ وہ یوروپین جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے کئی سو سال آگے ہیں، جب انہیں ہم یہ دین پیش کریں گے تو وہ کیا مانیں گے؟ وہ اسلام کو قبول کریں گے؟
کہ یہ دین ہمیں سکھا کے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ قرآن و حدیث کا دین ہے؟ یہ صرف اور صرف اپنے بزرگوں کا دین ہمیں سکھاتے ہیں اور ہمیں قرآن و حدیث سے دور رکھتے ہیں۔ یہ مولوی سب سے بڑے علماء سو ہیں۔ یہاں پر میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ہیں جو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں اور امت کو صحیح چیز کی طرف آنے کی درس بھی دیتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں مسلمان کس طرح فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف مسلمان ستائے جا رہے ہیں، لیکن کیوں؟ ہم کیوں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں ہم ایک نہیں ہو پا رہے، جانتے ہوئے بھی کہ ہم دنیا میں مارے جا رہے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم تنگ کیے جا رہے ہیں چاروں طرف، لیکن ہم ایک نہیں ہو پا رہے؟ کیوں؟ اس سب کی وجہ یہ مولوی ہے۔ اگر یہ مولوی ہٹ جائیں تب ہم یہ کامیابی کی راہ پا سکتے ہیں۔ جس طرح ویٹیکن سٹی بننے کے بعد یوروپ میں ترقی دیکھی ہم نے، وہاں کے دور کو ہم نے بدلتے دیکھا۔ جب تک یہ مولوی ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور ہمیں ایک ہونے سے روک رہے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹوڈنٹ لائف جیتا ہوں۔ میں آج خود اس لیے یہاں پر آ کر آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں تو آپ کہیں گے یہ کیسے تم نے برداشت کر لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان لوگوں نے مجھے مسجد سے بھگایا صرف اور صرف اس لیے کہ میں ان کے فرقے میں نہیں ہوں۔ میں مسلمان کہتا ہوں خود کو، میں فرقہ واریت کے سخت خلاف ہوں۔ میں قرآن و حدیث کو بیان کرتا ہوں، اس لیے یہ میرے خلاف ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو مجھ پر حملہ بھی کیا، مسجد سے بھگایا اور دوبارہ آنے پر مارنے کی دھمکی بھی دی۔ یہ ہے ان کے اصلی روح۔ آپ ان مولویوں سے بچ کر رہے اور ان سے پوچھے کہ یہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے یہ دین جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں، تبھی آپ کو الٹا جواب میں کیا کہیں گے کہ گھر پر قرآن حدیث مت پڑھو، قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر یہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیوں قرآن پڑھ کر سناتے؟ کیوں حضور کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کے بیچ قرآن کو پڑھو اور دعوت دو؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور قرآن آیا ہی اس لیے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے۔ اگزامپل کے طور پر اگر آپ کو کوئی دوست آپ کو کوئی میسج کرتا ہے، وہ کسی اور لینگویج میں ہے لیکن آپ کو اس کا مطلب نہیں پتہ، تو آپ کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوگی کہ آپ اس کو جانیں کہ آپ کے دوست نے آپ کو کیا میسج کیا ہے، آپ اسے فوراً ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اور دوسری طرف اللہ نے انسانیت کے لیے اتنا بڑا پیغام ہمیں دیا جو کہ قرآن ہے، تو کیا ہم اسے ترجمے سے نہیں پڑھیں گے؟ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ۔ کیا یہی ہے وہ دین جو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں سکھا کر گئے تھے۔ یہ سب کے سب غلط ہیں، ہمیں ان کی نہیں سننی، ہمیں ماننی اس کی ہے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اللہ تو شرک